آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ دوپہر تک وہ مینیجر کے ساتھ ہی سر کھپاتا رہا، پھر خاک بھی پلے نہ پڑا۔ اف ڈیڈی، کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے؟ ابھی مینیجر کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہوا ہی تھا کہ کوئی بے دھڑک انداز میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ واہ بھئی واہ، بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، لگتا ہے بچہ راہ راست پہ آ گیا ہے۔ آنے والے کو دیکھ کر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کب آیا تو؟ بتایا تک نہیں یار۔ وہ علی سے ملتے ہی بے پناہ خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہہ رہا تھا، پرسوں ہی آیا ہوں اور آج تجھ سے ملنے چلا آیا۔ کب سے جوائن کیا آفس؟ کیوں، انکل کا بزنس ڈبونے کا ارادہ ہے؟ ڈیڈی کے زور دینے پر ہی آیا ہوں، ورنہ مجھے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ علی اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں نے اکٹھے گریجویشن کیا۔ گریجویشن کے بعد وہ ہائر اسٹڈی کے لیے باہر چلا گیا، لیکن پھر بھی ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ علی کے ساتھ اس کے فیملی ٹرمز بھی تھے۔ آج پھر اتنے سالوں بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ چل اٹھ، کہیں باہر چلتے ہیں، تمہارے چکر میں لنچ بھی گول ہو گیا ہے۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، سارم آیا ہوا ہے کل سے۔ وہ باتیں کرتا اس کے ہمراہ آفس سے باہر نکل آیا۔ ابھی تک عدن نہیں آئی؟ میرا دل ہول رہا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، آ جائے گی، دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اس وقت تک آ جاتی ہے، پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آئی۔ اتنے دنوں بعد تو گئی ہے۔ وہ ظاہر ہے جو حرج ہوا ہے وہ بھی تو پورا کرنا ہے۔ بھابھی کی تسلی پر بھی اماں کا دل کانپتا رہا۔ ان کی نگاہیں بار بار گیٹ سے ہو کر پلٹ آتی۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے سرک رہی تھی، مگر عدن کو نہیں آنا تھا، سو وہ نہ آئی۔ اب تو بھابھی کو بھی باقاعدہ پریشانی ہونے لگی۔ اماں جلے پیر کی بلی کی طرح صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اتنے میں بابا اور عبداللہ بھی گھر آ گئے۔ عدن ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اماں بابا کو دیکھتے ہی پھپک کر پڑی۔ کیا چھٹی ہوئے کو تو 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تک کیوں نہیں آئی؟ وین کب کی آ کر واپس بھی جا چکی ہے، اماں نے روتے ہوئے بتایا۔ عبداللہ گاڑی نکالو فوراً، بابا نے کانپتی آواز میں کہا۔ عبداللہ نے فوراً گاڑی نکالی اور ان کا رخ عدن کے کالج کی جانب تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اسے تو راستوں تک کا ٹھیک سے علم نہیں، خدا نہ کرے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ اماں کے دل میں ہر طرح کے وہم سر اٹھانے لگے۔ اللہ نہ کرے اماں، بس آپ دعا کریں وہ خیر و عافیت گھر پہنچ جائے۔ بڑی کی نسبت چھوٹی بھابھی اماں کے زیادہ قریب تھی۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، عبداللہ اور بابا اب تک واپس نہیں آئے۔ اماں کی آنکھیں ایک پل بھی نہ سوکھی۔ عشاء کے بعد گاڑی کا وصل سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا تھکے قدموں سے صحن میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھے۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے عدن؟ آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اماں بے قراری سے ان کی طرف بڑھی۔ آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا کے لیے کچھ تو بتائیں، کہاں ہے میری بچی؟ ہم نے سارا کالج چھان مارا ہے، مگر وہاں سوائے چوکیدار کے اور کوئی نہیں تھا۔ عدن کی تصویر دیکھنے پر اس نے بتایا ہے کہ چھٹی سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔
سارے ہاسپٹل بھی چیک کر آئے ہیں، کہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ عبداللہ نے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے بتایا۔ ہرگز نہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ، اس نے بھلا کہاں جانا ہے، وہ تو کبھی کالج سے باہر نہیں گئی۔ اماں نے فوراً اس کی بات کو جھٹلایا۔ اس کی صرف ایک ہی سہیلی ہے شانزا، آپ اس سے جا کر پتہ کریں، شاید اسے کچھ علم ہو۔ بھابھی کی بات پر بھائی فوراً کھڑے ہوئے۔ بابا فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں شانزا سے معلوم کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد بابا اور عبداللہ شانزا کے گھر موجود تھے۔ خیریت چودھری صاحب، آپ اس وقت رات کو؟ شانزا کا باپ انہیں اس وقت دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ علیم الدین، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ گھر پر ہی ہے جی، مگر بات کیا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، اسے بلاؤ، ہم نے اس سے بات کرنی ہے۔ انہیں بیٹھک میں بٹھا کر تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹے تو شانزا ان کے ہمراہ تھی۔ دیکھو بیٹا، ہم تم سے جو کچھ پوچھیں وہ سچ سچ بتانا۔ کیا چھٹی سے کچھ دیر پہلے عدن تمہارے ساتھ کالج سے باہر گئی تھی؟ جی انکل، وہ میرے ساتھ ہی تھی، دراصل مجھے کچھ چیزیں خریدنی تھی بازار سے، اسی لیے اس کو ساتھ لے کر میں گئی، مگر شاپنگ کے بعد جب میں باہر آئی تو ایک بیگ دکان میں ہی بھول آئی، میں اسے لے کر جب واپس آئی تو عدن وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے اسے کافی ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی، میں سمجھی شاید وہ واپس چلی گئی ہے، لیکن وہ کالج میں بھی نہیں تھی۔ اس نے ساری سچائی منو بیان کر دی۔ وہ اب تک گھر نہیں پہنچی کیا؟ آئی ایم سو سوری، آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔ ابھی ابھی اس کا میسج آیا ہے کہ وہ وہیں سے خالہ کے گھر چلی گئی تھی، وہ دوپہر سے آئی نہیں، اسی لیے ہم پریشان ہو گئے تھے۔ عبداللہ نے فوراً کہانی بنائی۔ نواب عالم نے آنکھیں میچ لی۔ چلو عبداللہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے بھی فوراً ان کی پیروی کی۔ بھائی، ابھی وہ دروازے میں ہی تھا کہ شانزا نے پیچھے سے آواز دی۔ جی؟ مجھے نہیں پتا عدن نے آپ لوگوں کو بتایا یا نہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ پچھلے 2 ماہ سے ایک گاڑی ہماری وین کا پیچھا کر رہی ہے۔ پہل تو ہم نے اتنا نوٹ نہیں کیا، مگر جب وہ مسلسل پیچھا کرتی رہی اور ہمیں پریشانی ہوئی، صبح ٹائم اور چھٹی کے وقت وہ برابر ہمارا پیچھا کرتا تھا، لیکن پچھلا 1 ہفتہ عدن کالج نہیں آئی تو وہ گاڑی بھی ہمارے پیچھے نہیں آئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ عبداللہ کے ماتھے کی رگ ابھری۔ پلیز آپ تحمل سے میری بات سنیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ آج جب میں اور عدن بازار جا رہے تب بھی وہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی تھی، مگر مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ نمبر دیکھا تھا آپ نے کیا؟ نمبر تھا اس کا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا نمبر تھا اس کا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، نمبر کا تو نہیں پتا، ہاں مگر وہ گرے کلر کی کرولا ہے، بس اتنا پتا ہے، اور اس شخص کے چہرے پر بھی ماسک ہوتا تھا، ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ شانزا کی باتیں سن کر اس نے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں ان کے انتظار میں دروازے میں ہی کھڑی تھی، مگر نواب عالم کے جھکے ہوئے کندھے دیکھ کر ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اماں، کبھی آپ کو عدن نے کسی گاڑی کے متعلق بتایا جو ان کی وین کا پیچھا کرتی تھی؟ اس کی بات پر اماں کا دل دہل گیا۔ کون سی گاڑی؟ کون پیچھا کر رہا تھا؟ عبداللہ نے ساری بات ماں کی گوش گزار کر دی۔ اماں نے سنتے ہی کلیجہ تھام لیا۔ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کون کر سکتا ہے؟ ہائے، کس کی نظر لگ گئی میرے ہنستے بستے گھر کو؟ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔
آج رات کی سیاہی ان کے چہروں پہ کیا ملنے والی تھی، وہ سب اس سے باخبر تھے۔ اسے یہاں محصور ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے، وہ حساب رکھنا بھی چاہتی تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ اغوا ہونے سے لے کر اب تک اس کو بے ہوشی کے انجیکشن دیے جا رہے تھے۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی چیخنے چلانے لگتی، نتیجتاً ایک اور انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا جاتا۔ اب کی بار جب وہ ہوش میں آئی تو ساکت نگاہوں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کے انمول وجود کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ چکا ہے۔ امی، اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی، ایک آنسو آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ بموج کا سہارا لے کر اٹھی اور کمرے کی واحد کھڑکی کے پاس آئی جس کے اندرونی سائڈ پہ مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ جہانگیر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میری بد دعا ہے تم ساری زندگی سکون کے لیے ترسو، تمہیں ایک پل بھی چین نصیب نہ ہو، عبرت ناک انجام ہو تمہارا۔ آخر کس چیز کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ اب تک تو سارے گاؤں کو خبر ہو چکی ہوگی، بابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ آہ، کس عمر میں کون سا دکھ مل گیا انہیں میری وجہ سے۔ وہ گرل کے ساتھ ساتھ ٹکا کر رونے لگی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر چلی آئی۔ وہ اتنے دنوں سے بھوکی تھی، اب کھانا دے کر اس میں انکار کرنے کی سکت نہ تھی۔ وہ لڑکی کھانا رکھ کر واپس چلی گئی۔ دوسری بار دروازہ کھلا، اب وہ لڑکی کھانے والے برتن واپس لے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس کو باہر سے ڈھولکی موسیقی اور گھنگروؤں کی ملی جلی آوازیں آئیں۔ خطرے کی گھنٹیاں اس کے چاروں اطراف بجنے لگیں۔ مارے خوف کے وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو، یہ کون سی جگہ ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں کہاں ہوں اس وقت؟ تمہیں تو پتہ ہے نا۔ وہ بھاگ کر اس لڑکی کے سامنے آئی۔ اس سے کیا پوچھتی ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں۔ کہاں ہو تم؟ اور تم یہاں کھڑی منہ اٹھائے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ نہایت ہی نامناسب لباس میں ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی کھانے کے برتن لے کر فوراً واپس چلی گئی۔ جہاں تم اس وقت موجود ہو وہ اس شہر کا ریڈ لائٹ ایریا ہے۔ اس نے عدن کے سر پہ بم پھوڑا۔ کچھ پل کے لیے کائنات کی ہر شے تھم گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بکواس کر رہی ہو تم، جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتوں آسمان ایک ہی مرتبہ اس کے سر پہ ٹوٹ پڑے۔ ایسا ہو چکا ہے ڈارلنگ، اب تم اپنی تیاری پکڑو، بہت جلد میں تمہارا بندوبست کر دوں گی۔ دروازہ پھر سے مقفل ہو گیا۔ سیڑھیاں چڑھتی اس عورت کو عدن کی کربناک چیخیں اور دستک سنائی دے رہی تھی۔